بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو قرآن کے واجب سجدے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ کچھ سجدے قرآن میں واجب ہیں اور کچھ سجدے مستحب ہیں۔ قرآن کے 4 واجب سجدے ہیں، اور جب بھی آپ تلاوت قرآن مجید فرمائیں تو اس جانب عام طور پہ قرآن مجید کے حاشیے میں توجہ دلائی گئی ہوتی ہے کہ یہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے اور کچھ سجدے ہیں مستحب۔ جہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے تو جیسے ہی اس آیت کو سنا جائے یا پڑھا جائے تو اس کے اختتام پر ایک سجدہ کرنا واجب ہے۔ قرآن کے واجب سجدے کے لیے تمام وہ شرائط کے جو نماز کے سجدے کی ہیں وہ سب نہیں ہیں، لیکن ہاں اتنا ضروری ہے کہ ایسی چیز پر سجدہ کیا جائے جس پہ سجدہ کرنا جائز ہو، اور اسی طرح سے 7 عضو زمین پہ لگائے جائیں۔ کوئی چیز بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح سے قبلے کی بھی شرط نہیں ہے۔ فرض کریں ہم کسی قرآن خوانی میں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے مصروف ہیں، اور جیسے ہی واجب سجدہ قرآن کا آئے گا تو ہم پہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ قبلہ ممکن ہے کہ اس طرف ہو، ہم اس طرف بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر قبلے کی جانب ہو تو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ جس چیز پر سجدہ کرنا جائز ہے اس چیز پر سجدہ کیا جائے۔ اب اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پہ سجدہ کیا جائے تو فوراً سجدے کے معنی یہ نہیں ہے کہ نجس زمین میں ہی سجدہ کر لیں یا فوراً چادر پہ سجدہ کر لیں، بلکہ فوراً کے معنی یہ ہے کہ جیسے ہی ممکن ہو۔ اب جیسے ہی ممکن ہو سے کیا مراد؟ ہمیں اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، اگر وہاں ہر جگہ فرش ہے، اگر چٹائی ہے تو بس فوراً ہم اس طرح چٹائی پہ سجدہ کر لیں کیونکہ اس پہ سجدہ کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز سامنے ہے جس پہ سجدہ کرنا جائز ہے تو اس پہ سجدہ کر لیں۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ سجدہ کرنا جائز ہے تو ہمیں اپنی جگہ سے اٹھنا ہوگا، جائیں اس چیز کو حاصل کریں، اس کے بعد سجدہ کریں، یہ مانا جائے گا فوراً سجدہ۔ نہ یہ کہ جہاں ہیں جس حالت میں ہیں فوراً سجدے میں چلے جائیں، چاہے وہ جگہ نجس ہو یا چاہے وہاں پر وہ چیز ہو یا نہ ہو جس پہ سجدہ کرنا جائز ہے اور جس پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ اختیار سے پڑھا جائے تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر سنا جائے، جیسے ہی آپ کے کانوں تک وہ آیت پہنچی آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا، بشرط یہ کہ یہ اس وقت پڑھا جا رہا ہو۔ لیکن اگر کسی ریڈیو اسٹیشن سے یا ٹی وی سے یا اسی طرح سے کسی ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے کسی ویب سائٹ پہ اگر یہ آیت چل رہی ہو اور پہلے سے ریکارڈ ہو تو اس صورت میں واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ سے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہو اور ہمیں یہ علم ہو کہ اس وقت یہ شخص وہاں پر آیت پڑھ رہا ہے اور اگر ہم اس وقت سنیں تو ہم پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ وہ 4 مقام کہ جہاں پر سجدہ واجب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 15 سورہ سجدہ کی، آیت نمبر 37 یعنی 37 سورہ فصلت کی، آیت نمبر 62 یعنی 62 سورہ نجم کی، اور آیت نمبر 19 سورہ علق کی۔ ان آیات کو مکمل پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ واجب ہو جائے گا، اور فوراً سے کیا معنی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اگر کوئی نماز میں سنے تو اس پر واجب ہے کہ نماز کے بعد اس سجدے کو انجام دے، لیکن اگر کوئی سجدے میں سنے اور سجدہ نماز کا سجدہ نہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے نماز کے علاوہ اور اس دوران یہ آیت سنے یا پڑھے تو یہ سجدہ پہلے سے کر رہا تھا، اب اس پر واجب ہے کہ سجدہ کرے اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے یا اس آیت کو سننے کی وجہ سے، تو اسے سجدے سے سر اٹھانا ہوگا اور دوبارہ ایک سجدہ کرے گا اس پڑھنے یا سننے کی وجہ سے۔ لیکن اگر سنا اور سننے کے بعد اس آیت کی تکرار بھی کی تو اب اس پر 2 سجدے واجب ہو جائیں گے، ایک سجدہ واجب ہوگا سننے کی وجہ سے اور ایک سجدہ واجب ہوگا تکرار کی وجہ سے یعنی دہرانے کی وجہ سے۔ لیکن اگر ریکارڈ شدہ کیسٹ یا ٹیپ چل رہا ہے ٹی وی یا کسی ویب سائٹ پر اور اسے ہم نے سنا تو سننے کی وجہ سے تو سجدہ واجب نہیں ہوگا،
کیونکہ وہ پہلے سے ریکارڈڈ ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو دہرایا تو کیونکہ ہم نے آیت پڑھی ہے تو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے ہم پر سجدہ واجب ہو جائے گا. بس اگر ہم سجدے میں ہیں تو ہمیں سجدے سے سر اٹھانا ہوگا اور ایک سجدہ انجام دینا ہوگا. نہ یہ کہ اس سجدے کو طول دے دیں اور نیت کریں کہ یہ اب میں سجدہ کر رہا ہوں, قرآن کا واجب سجدہ کہا جائے گا. نہیں, آپ سجدے میں پہلے سے تھے, آپ کو سجدے سے سر اٹھا کے دوبارہ سجدہ کرنا ہے سننے کی نیت سے, یا یہ کہ سجدہ کرنا ہے زبان سے آیت کو جاری کرنے کی وجہ سے, یعنی آیت کو پڑھنے کی وجہ سے. اور اگر دونوں کام کیے تو پھر 2 سجدے کرنے ہوں گے. پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جب بھی ایسی آیت سنیں کہ جس پہ سجدہ واجب ہو, فقط سجدہ کرنے کافی ہے, کوئی چیز پڑھنا ضروری نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ کچھ بھی ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ ہو, سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کہیں بہتر ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہو, یا کسی قسم کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو, بہتر ہے. لیکن ایک مخصوص ذکر ہے قرآن کے واجب سجدوں کے لیے کہ پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, اور وہ یہ ذکر ہے, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا, لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا, سجدت لک یا رب تعبدا و رقا, ولا مستنکفا ولا مستکبرا, بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر. یہ ایک مختصر سا ذکر ہے, اگر اسے پڑھا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے, لیکن اگر نہ پڑھا جائے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو قرآن کے واجب سجدوں کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.